اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی ایک عظیم ترین صورت وہ دعا ہے۔ دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا ذلیل کر کے۔ اس آیت مبارکہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی ایک محبوب ترین چیز کا ذکر کیا ہے اور اپنی ایک مبغوض ترین چیز کا ذکر کیا ہے۔ وہ چیز جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ ہے دعا۔ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، اور اس کا نتیجہ بیان کیا کہ استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعا میں اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، الا یہ کہ بندہ ہی کوئی ایسے اسباب کھڑے کر لے جو رکاوٹ بن جائیں، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائیں۔ اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو چیز مبغوض ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، کراہت کرتا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے اس کی عبادت سے تکبر کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا نتیجہ بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں کہ ان کو کیا سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو سزا بھی ملے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ذلیل بھی کرے گا، یعنی عقوبت بھی ہے اور عقوبت کے ساتھ ذلت بھی ہے۔ فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں کرتے، میرے آگے ذلت اختیار نہیں کرتے، میرے آگے خضوع اختیار نہیں کرتے، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں۔ یہاں پر دعا کو عبادت کہا گیا ہے کیونکہ دعا ہی تو عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اساس اور بنیاد ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اس کو فراموش کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ ان کی سزائے بیان کر رہا ہے کہ میں ان قریب ان کو جہنم میں داخل کروں گا ذلیل کرتے ہوئے۔ والعیاذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس آیت مبارکہ سے کیا پتہ چلا کہ دعا وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس سے دعا کریں، اور دعا پر دعا کی قبولیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کروں گا، استجب لکم۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے، تو اس سے کثرت کے ساتھ دعائیں کریں۔